کم وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بھائی, خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں ضحاک مدنی پچھلی دفعہ آپ سے ملا تھا ایک دفعہ, یاد ہے؟ یاد پڑتا ہے کچھ کچھ. جی سر بولیں. ضحاک مدنی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے آپ کے اوپر گلا شکوہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ میں آپ سے بات کی تھی نا, تو آپ نے ترجمہ بھی خود کیا تھا اور ایت بھی خود پڑھی تھی. پھر آپ نہیں میں آپ میری بات سنیں بھائی جعفر, ایک منٹ. سن رہا ہوں بھائی. بولیں آپ. ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا, ایت بھی آپ نے پڑھی تھی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اس ایت کا ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا, ایت بھی آپ نے پڑھی تھی. مگر اب آپ نے سوشل میڈیا پر کیا لکھ کے ڈالا ہے کہ وہابیوں کا اپنی عوام سے فراڈ, قرآن کی ایت کا ترجمہ غلط. اب میرا سب سے پہلے آپ کے اوپر یہ مجھے آپ کو پتہ نہیں مجھے, میں شکایت ہے. اور لوگ کلپ بناتے ہیں, مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی. مجھے پتہ نہیں کلپ کا. وہ آپ کی آئی ڈی پہ بھائی, وہ بتا, اگر میں نے آیت غلط بتائی ہے تو آپ بتائیں نا کہ کیسے ترجمہ کرنا چاہیے تھا. تو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ یہ سوال کیا تھا, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کیا ہے کہ میں نے ابھی جواب دے دوں؟ اگر ابھی جواب چاہیے تو دوبارہ سوال کر لو. میں آپ سے پچھلی دفعہ یہ سوال کیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں یہ بتایا کہ میرے جانے کے بعد ابو بکر میری بیٹی کا حق کھا جائے گا, عمر میری بیٹی کا حق کھا جائے گا, عثمان میری بیٹی کا حق کھا جائے گا. میں تو آپ سے یہ سوال کیا تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اگر بتا دیا ہوتا تو آپ لوگ نقل کر لیتے. ہاں اگر بتا دیا تو ابھی دیکھیں, ابھی ہم روایات نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن کی آیت ہے, جو جہاد سے بھاگتا ہے, یہ جہاد سے بھاگتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے ٹھکانہ جہنم ہے. جو بیعت کرتا ہے, اپنا بیعت توڑتا ہے, پھر جہاد سے بھاگتا ہے. بھلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان والو, جب جنگ میں, گمسان کی جنگ میں کفار سے آمنا سامنا ہو تو اپنا دبر پتہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ تو شیخ ہیں, اور دبر کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب عربی میں؟ کیا چیز؟ دبر. مجھے اتنا علم نہیں اس چیز. فلا تولوهم الادبار, ان کی طرف اپنا تشریف سب پتہ نا, ڈنڈا تشریف پہ کبھی لگا ہے آپ کو؟ کبھی کسی نے سزا سنا ہے؟ مدرسے میں چھوٹے تھے وہ مارتے ہیں نا, بچے کو مارتے ہیں تشریف پہ, پتہ ہے نا تشریف؟ پتہ چلا نا دبر کس کو بولتے ہیں؟ تشریف بولتے ہیں نا, پتہ چلا, اب اندازہ ہوا. تو قرآن کا فرمان ہے کہ جب کفار سے گمسان کی جنگ ہو تو ان کی طرف اپنا دبر نہ کرو, ان کی طرف اپنا تشریف نہ پھیراؤ. جو یہ کام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فمن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا الی قتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ. جو یہ کام کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی غضب ہے. فقد باء بغضب ومأواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر. تو یہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگوں نے خود روایت کیا کہ ابو بکر اور عمر دونوں جنگ میں بھاگ گئے, خیبر میں, اور پھر حنین میں بھی بھاگ گئے. آپ کہتے ہو نا کہ ہم حدیث روایت کر, یہ تو روایت ہے, اس کو کیوں آپ تصدیق نہیں کرتے کہ ابو بکر, ابھی اگر قرآن کو مانتے ہو تو ابھی شہادت دے رہے کہ وہ دونوں جہنم میں. یا تو قرآن جھوٹا ہے, ہاں بولنے ہاں, یا تو قرآن جھوٹا ہے, یا تو وہ, یا بھائی اگر وہ پھر وہ جہنم میں نہیں ہے. اگر قرآن سچ ہے تو وہ پھر وہ جہنم میں. صحیح ہے نا, بولو. میں بھائی آپ کہتے ہو نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر, اب دیکھیں ہمارے کتب میں تو بہت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ یہ فلان شخص میرے بیٹی کا حق کھائیں گے, امامت غصب کریں گے, وغیرہ وغیرہ, ہمارے حدیث میں موجود ہے. آپ لوگوں نے یہ نقل نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی بھی ہیں تو آپ لوگوں کے علماء نقل نہیں کرتے.
تو جب روایت نہیں کرتے تو آپ کا سمجھیے کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا نا، جب آپ کی کتابوں میں نہیں ہے تو جو چیز آپ کی کتابوں میں ہیں کم از کم اس کی تصدیق تو کرو نا. جو پیغمبر نے بتایا، جو اللہ نے بتایا، جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ابو بکر عمر کی کوئی جہاد ہے ہی نہیں. ہاں، اور جنگوں سے ان کا بھاگنا ثابت ہے. حضرت ابو بکر کی شان بھی ثابت ہے ہماری کتابوں میں، عمر کی شان ثابت ہے، عثمان کی شان ثابت ہے. ٹھیک ہے نا، تو حکومت آپ کے ہاتھ میں، حدیث آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اس کے شان میں اگر کچھ روایت نقل کی جائیں وہ تو اس سے تو وہ تو متوقع چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پاکستان کے اخبارات ہیں، پاکستان کے اخبارات میں آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ فوج کی تنقید کریں، کہتے ہیں کہ ہمارا فوج بڑا کمزور فوج، بزدل فوج ہے، یہ ہر جنگ ہار جاتا ہے. کوئی کہتا ہے اس طرح؟ وہ کوئی کہہ دینا تو وہ اخبار اگلے دن چھپے گا، وہ اخبار کبھی نہیں چھپے گا نا. جب ابو بکر عمر کے ہاتھ میں حکومت ہے، ہاں، اور ان کے بعد انہی کے پیروکاروں کے ہاتھ میں حکومت ہے، تو اگر وہ روایات یعنی اخبارات ہمارے زمانے میں جیسے میڈیا نا، پرانے زمانے میں یہ روایات ہوتے تھے، ان کی تعریف میں اگر روایت جھوٹی نقل کیا جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو جنگوں سے ان کا کیوں ایک جنگ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے؟ اب میں نے آپ سے دوسرا سوال، اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے نا. ان کے خلافت پہ ایک حدیث کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ جس کو خلیفہ بنایا، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، وہ تو علی علیہ السلام ہے. صحیح ہے نا. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں، بھائی احادیث موجود. او بھائی، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. ابھی میرے پاس پیسے دے دو نا، اور بہت سارے پیسے دے دو، اور حکومت بھی میرے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اتنے مولویوں سے اپنے شان میں خطبے پڑھوا دوں بے حساب. اگر میرے پاس بے حساب پیسے ہوں، حکومت بھی میرے ہاتھ میں، پاکستان میں کتنے مولوی میں خطبوں میں میری تعریف کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ یار. بہت سارے کریں گے. تو وہی خطبے بعد میں، اس زمانے میں جو خطبے ہوتے تھے بعد میں حدیث بنتے تھے، کیونکہ خطبے پڑھنے والے صحابہ ہوتے تھے، تابعین ہوتے تھے. صحابہ تابعین، وہ بعد میں حدیث بنتے تھے کہ بھئی ہم نے فلانے سے یہ سنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث اگر جس کے ہاتھ میں حکومت ہو تو خطبے تو اس کے شان میں حدیث تو بنیں گے، وہ تو طبیعی بات ہے.